ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں ہم لوگ بات کر رہے تھے یونانی طب کی. آج ہم لوگ یونانی طب کے ایک اور اطباء کے بارے میں بات کریں گے جن کا نام تھا اراسطراتوس. ہم لوگ بات کریں گے اراسطراتوس جو کہ ایک یونانی طبیب تھا. اس کے بارے میں اس کا سب سے پہلے ہم لوگ انٹروڈکشن یعنی تعارف دیکھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اراسطراتوس مدرسہ اسکندریہ کے ان دو فلسفیوں میں سے ایک تھا جس نے ہیروفیلوس جن کے بارے میں لاسٹ ویڈیو میں بتایا گیا، ہیروفیلوس کے تشریح یعنی اناٹمی اور منافع الاعضاء یعنی فیزیولوجی کے کام کو آگے بڑھایا. یعنی اراسطراتوس ان دو فلسفیوں میں سے ایک تھا جس نے ہیروفیلوس کی جو کام کیا تھا. ہیروفیلوس نے تشریح اور منافع الاعضاء یعنی اناٹمی اور فیزیولوجی کے کام کو آگے بڑھایا. تشریح اور منافع الاعضاء کے کام میں ہیروفیلوس کا جونیئر سمجھا جاتا تھا. یعنی اراسطراتوس کو ہیروفیلوس کا جونیئر سمجھا جاتا تھا. ان دو سبجیکٹ میں انہوں نے کام کیا. لیکن منافع الاعضاء میں اراسطراتوس کی تحقیق یعنی اراسطراتوس کی فیزیولوجی میں جو تحقیق تھی وہ ہیروفیلوس سے بڑھ کر تھی. اسی لیے اس کو منافع الاعضاء کا بانی یعنی فاؤنڈر آف فیزیولوجی کے نام پر یاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے اراسطراتوس کی تعلیم و تربیت یعنی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. اس کے والدین طبیب تھے یعنی ان کے جو پیرنٹس تھے وہ طبیب تھے. ابتدائی تعلیم والدین کی سرپرستی میں ایتھنز نام کی جگہ سے شروع ہوئی. اس کے استاد کا نام میٹروڈورس تھا. یہ مدرسہ اسکندریہ کے میوزیم سے وابستہ ہوا. یعنی جو مدرسہ اسکندریہ اسکول آف الیگزینڈریا میں میوزیم تھی اس سے وابستہ ہوا، اس کو جانا اور وہیں سے ہی طب کی تعلیم مکمل کی. اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے ارسطراتوس کے فضل و کمال یعنی گریس اینڈ پرفیکشن. وہ ایک ماہر طبیب، محقق اور مصنف تھا. منافع الاعضاء میں کمال حاصل کیا. یعنی جو ارسطراتوس تھے وہ ایک ماہر یعنی ایکسپرٹ فزیشین، ایک ریسرچر اور ایک اچھے رائٹر تھے. انہوں نے فزیولوجی میں بہت ایکسپرٹیز حاصل کی. مشہور و معروف عظیم یونانی فلسفی یعنی ایک یونانی فلاسفر ارسطو جن کو ارسٹوٹل بھی بولتے ہیں نے اس کو اپنا داماد یعنی ارسطو نے ارسطراتوس کو اپنا داماد بنایا تھا جو اس کے فضل و کمال کی دلیل تھی. اس نے منافع الاعضاء یعنی فیزیولوجی کو ایک علیحدہ اور مکمل فن یعنی ایک مکمل ایک سبجیکٹ ایک پراپر چیز اس کو بنایا اور فن کی حیثیت سے پیش کیا. اس نے اپنی تحقیق یعنی اپنی ریسرچز کے لیے مختلف تجربات یعنی مختلف ریسرچز اور مختلف ایکسپیرینس کیے. اس نے بدن انسان کی ساخت اور افعال کا جانوروں کی ساخت اور افعال سے تقابلی مطالعہ کیا. یعنی ارسطراتوس تھے، انہوں نے انسانی جسم کی جو اسٹرکچر ہے اور جو اس کے فنکشن ہے اس کا کمپیریزن کیا جانوروں کے جسم یعنی جانوروں کے اسٹرکچر سے اور اس کے فنکشن سے. ایک اسٹڈی کی، ان کو تقابل کیا، ان کو کوریلیٹ کیا اور رائے قائم کی کہ جانوروں کے دماغ سے انسانی دماغ کی ساخت پیچیدہ یعنی جانوروں کے دماغ کے مقابلے انسان کا دماغ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. اسی وجہ سے انسان اعلیٰ ذہنیت کا مالک ہے. ارسطراتوس بحیثیت طبیب ایز اے فزیشین وہ طبابت میں مہارت رکھتا تھا. وہ بہت ایکسپرٹ فزیشین تھا. بقراط کے بعض نظریات سے اختلاف رکھتے ہوئے بھی اس کے اصول و علاج کو مانتا تھا. یعنی وہ بقراط کے بہت سے ایسے کانسیپٹ تھے جن سے وہ اختلاف رکھتا تھا، لیکن جو بقراط کا اصول و علاج تھا، علاج کرنے کے جو اصول جو طریقے تھے ان کو مانتا تھا. وہ علاج میں قیاس یعنی ہائپوتھیسس کا قائل نہیں تھا. ہائپوتھیسس کو علاج کرنے میں نہیں مانتا تھا. وہ علاج سے زیادہ حفظ صحت یعنی صحت کی حفاظت پریکاشن آف ہیلتھ پر زیادہ زور دیتا تھا. علاج بالدوا سے بہتر علاج بالغذا کو سمجھتا تھا. یعنی وہ دوا سے بہتر میڈیسن سے بہتر یہ سمجھتا تھا کہ غذا یعنی جو ڈائٹو تھراپی ہے اس کے ذریعے علاج کیا جائے. علاج میں ریاضت اور حمام سے کافی مدد لیا کرتا تھا. یعنی علاج میں وہ ایکسرسائز اور جو بات یعنی صفائی وغیرہ ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں ان سے زیادہ مدد لیتا تھا. ارسطراتوس تیز دواؤں اور فسد سے حتی الامکان گریز کرتا تھا. یعنی تیز دوائیں جو ہارڈ میڈیسن ہوتی ہیں اور فسد یعنی خون وغیرہ کا نکالنا ان سب سے گریز کرتا تھا. لیکن علم الجراحت یعنی سرجری سے بھی اس کو کافی دلچسپی تھی، کافی انٹرسٹ تھا سرجری میں. اسی نے ایس کی شکل میں ایس کی شیپ کا ایک کیتھیٹر بھی ایجاد کیا تھا. آج کی ویڈیو کی سب سے لاسٹ میں ہم لوگ بات کریں گے ارسطراتوس بحیثیت مصنف ایز اے آتھر. اس نے 60 سے زیادہ کتابیں تحریر کی.
پر اس کی بدقسمتی سے اس کی کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں. یعنی ارسطراتوس نے 60 سے زیادہ کتابیں لکھیں، لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کی کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں. چند کتابیں ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے یہاں پر، جیسے لغت الادویہ، تشریح الماہیت الامراض اور حفظان صحت قابل ذکر ہیں. شکریہ.